عزت مآب عالیجا، آج یعنی 13 نومبر ایک تاریخی دن ہے۔ یہ دن آنے والی نسلیں اس لیے یاد رکھیں گی کہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور پہلی بار دو بحری جہاز چین اور پاکستان کا مشترکہ مال لے کے گوادر سے عالمی منڈیوں کی جانب روانہ ہوئے۔ یوں خوشحالی کے طویل سفر کی جانب پہلا قدم اٹھا دیا گیا۔ دشمنوں نے اس کوریڈور کو ناکام بنانے کی بہت کوشش کی، مگر آپ کی ثابت قدم قیادت میں تمام سازشوں کا مقابلہ کیا گیا۔ گوادر کی بندرگاہ سے پھوٹنے والے خوشحالی کے سورج کی کرنیں روکنے کے لیے دشمنوں نے آخری کوشش کے طور پہ بلوچستان کے ویرانے میں روحانیت کے مرکز شاہ نورانی پہ دھمال کھیلنے والے بے گناہ زائرین کو بھی نشانہ بنایا۔ اگر دشمن سمجھتا تھا کہ گوادر بندرگاہ بین الاقوامی تجارت کے لیے کھولنے سے صرف ایک دن پہلے 54 بے گناہوں کو مار کے وہ پاکستان کی پرعزم قیادت کو گوادر کی افتتاحی تقریب سوگ کے نام پہ ایک آدھ دن آگے بڑھانے پہ مجبور کر سکتا ہے، تو دشمن کو سخت ناکامی ہوئی۔ عزم مصمم کے اس اظہار سے یقیناً دشمن کے حوصلے پست ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ مجھ جیسوں کی استدعا ہے کہ واجب الاحترام سرکار اسی حوصلہ مندی کا مظاہرہ کرتی رہے جس کا اظہار وہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران کوئٹہ سول ہاسپٹل میں 70 سے زائد، کوئٹہ پولیس ٹریننگ اکیڈمی میں 61 اور شاہ نورانی کے مزار پہ 54 ہلاکتوں کے بعد کر رہی ہے۔ ہمیں احساس ہے کہ ان بے قصور ہلاکتوں کے سبب سرکار اور اس کے اداروں کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، مگر دل کی حالت چہرے سے ہرگز عیاں نہیں ہونی چاہیے۔ معمولات زندگی، کار سرکار اور عظیم منصوبوں کی تیز رفتار تکمیل کے ہدف میں کوئی تساہل نہیں آنا چاہیے۔ کہیں دشمن ہمارے دکھ کو بھی ہماری کمزوری نہ سمجھ لے۔ آزمائش کی اس طویل گھڑی میں ہر سانحے کے بعد چہرہ سپاٹ رکھنا بھی قومی خدمت ہے۔ حضور والا، آپ کو ایسے مٹھی بھر لوگوں کی بات پر بھی کان دھرنے کی ضرورت نہیں جو اس طرح کے سوالات اٹھا کے قومی مورال برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی پاکستان پچھلے 16 برس میں دہشت گردی کی ان گنت وارداتوں کا نشانہ بننے کے باوجود اب تک کسی مؤثر نیشنل ایکشن پلان پہ کیوں عمل نہیں کر پا رہا؟ انٹیلیجنس نیٹ ورک کیوں بہتر اور جدید نہ بن سکا؟ مختلف ایجنسیوں کے درمیان مؤثر رابطہ کاری کا نظام کیوں وضع نہیں ہو پایا؟ عدالتی اصلاحات کیوں مسلسل ملتوی ہو رہی ہیں؟ پولیس اصلاحات میں اور کتنی دیر لگے گی؟ انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں صوبوں اور وفاق کے درمیان پالیسی اور نیت کے فرق کو دور کر کے کون انہیں ایک چھتری تلے لائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے مفت کے مشوروں پہ کان دھرنا بھی دراصل دشمن کے حوصلے بڑھانے کے برابر ہے، لہٰذا آئندہ بھی یہی ظاہر کرنے کی پالیسی برقرار رہنی چاہیے کہ جیسے کچھ دیکھا ہی نہیں، کوئی چیخ سنی ہی نہیں، کوئی پلان سوچا ہی نہیں، دشمن کو سمجھا ہی نہیں۔ یہی وہ کیموفلاج حکمت عملی ہے جس کے سبب ہمارے دشمن ایک نہ ایک دن ضرور اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ایسی قوم پہ توانائی ضائع کرنے سے کیا فائدہ جو کسی بڑے سے بڑے سانحے پہ بھی جنبش تک نہیں کرتی۔ یوں ایک دن دشمن مکمل مایوس ہو جائے گا اور دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ عالیجا، آپ تمام منصوبوں کو مکمل یکسوئی سے جامہ پہنائیے۔ قوم کو آپ کی فراست اور کمٹمنٹ پہ پورا اعتماد ہے۔ قوم نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں اور آئندہ بھی دیتی رہے گی تاکہ آپ سرخ رو رہیں۔ آپ کی سرخ روحی دراصل ہمارے چہرے کی تمتماہٹ ہے۔ بس اتنی سی بنتی ہے کہ اگر کبھی اسے اہم سمجھیں اور وسائل بھی اجازت دیں تو ایمبولینسوں کی تعداد تھوڑی سی بڑھا دیجیے گا۔ نجی بسوں اور ویگنوں کی چھتوں پر سامان کی طرح کھلے عام لاشیں لے جاتے اور زخمیوں کو دور دراز اسپتالوں تک پہنچانے کے لیے راہگیروں کی خوشامد کرتے اچھا نہیں لگتا۔ ہم نہیں چاہتے کہ دشمن ایسے مناظر دیکھ کے ٹھٹول کرے اور انہیں ہماری قومی کردار کشی کے لیے استعمال کرے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہ نکالیے گا کہ کہیں ہم مرنے سے ڈرتے ہیں۔ آخر 18 کروڑ کس کام کے لیے ہیں؟